اور ہمارے رہبان ملت تمام راہیان ہدایت اللہ پاک سب کا سایہ امت کے سروں پہ قائم رکھے۔ بغیر تمہید کے یہ منظر دیکھ رہا ہوں، آج ایسے لگتا ہے جیسے کہ دنیا میں اللہ پاک نے مجھے جنت میں کھڑا کر دیا۔ وائے سبحان اللہ، وائے سبحان اللہ۔ چمن سے بوئے کباب آتی ہے، چمن سے بوئے کباب آتی ہے، چمن سے بوئے کباب آتی ہے، کسی بلبل کا دل جلا۔ سارے اکابر اپنی جگہ، ہر ایک کی اپنی شان و عظمت رفتیں۔ حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب دعوت برکاتہ ہم ابھی تشریف لائے تو یہ شعر میرے دماغ میں چلنے لگا۔ چمن سے بوئے کباب آتی ہے، چمن سے بوئے کباب آتی ہے، چمن سے بوئے کباب آتی ہے، کسی بلبل کا دل جلا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ دوسری بات، شیخ بلند مولانا محمود حسن نور اللہ برکاتہ بستر مرگ پہ ہیں، آگ علالت ہے، شدید مرض ہے، نزع کا عالم ہے، اور ریڑھیں اور اپنے پاؤں اور چارپائی پر رگڑ رہے ہیں، اور نزع کا عالم ہے۔ ایسے عالم میں آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، رخسار تر بتر ہو گئے، داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی، اور ستارے ٹوٹنے لگے، نیچے گرنے لگے آنسو کے۔ حضرت مدنی نور اللہ برکاتہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضرت کیوں، کیا درد و علم، کیا غم، کیا پریشانی؟ آخرت کی بات ہے یا برزخ کی بات ہے یا قبر کی بات ہے؟ ساری عمر قرآن پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، فقہ پڑھاتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، اسلام کا جھنڈا لہراتے رہے، پھر یہ دارالعلوم دیوبند کے قیام بقا استحکام میں بنیادی کردار ادا کیا، رشوی تحریک، رشوی ربان کی تحریک چلائی، غلبہ اسلام کی جدوجہد کی، حتیٰ کہ انگریز کو شکست دے کر ہندوستان سے نکال دیا۔ آپ کیا موت کے ڈر سے یا نزع کے عالم سے یا قبر کے عذاب سے ہر چیز نہ گھبرائیں۔ قاسم نہ نوتوی تمہارا استقبال کرے گا، وزیر افسانی تمہارا استقبال کرے گا، رشید احمد گنگوہی تمہارا استقبال کرے گا، اور سارے اکابر تمہارا استقبال کریں گے، ائمہ متبوعین تمہارا استقبال کریں گے، سلف صالحین تمہارا استقبال کریں گے، ان کے دامن میں تمہاری روح ہوگی، پیارے پیغمبر کی جھولی میں پہنچا دیں گے، پیارا پیغمبر بھی تمہارا انتظار کرے گا۔ یہ پریشانی کیوں، یہ درد و عالم کیوں؟ فرمایا ظلم ہے، جبر ہے، استبداد ہے، پیارے پیغمبر کے خلاف عیسائی میدان میں آئے، داعیے میدان میں آئے، یہودی میدان میں آئے، وہ خانہ کعبہ گرانا چاہتے ہیں، وہ گنبد خضرا کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، قرآن دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، ہندوستان سے اسلام کا نام بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے عالم میں میں نے رب سے دعا کی تھی، اللہ مجھے جہاد کا موقع دے، مجھے جہاد میں کامیاب کر دے، اور ایسی کامیابی جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی دعا کرتے تھے، صحابہ کرام شہادت کی دعا کرتے تھے، میں نے بھی اپنے رب سے تڑپ تڑپ کر دعا مانگی، ربا کفار سے، فجار سے، اشرار سے، باغیوں سے میری جنگ ہو، شیطانوں میں جہنم پہنچا دوں، آخر مجھ پہ الغار ہو، ایک طاقتور کوئی بندہ ہے میرے ساتھ لڑتا رہے، آخر میں مجھے شہید کر دے، ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، چمڑی ادھیڑ دے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، اور ٹکڑے کر کر کے پوری کائنات میں انہیں پھیلا دے، آگ لگا کر جلا دے، خاک ساری میدانوں میں ڈال دے، دریا بوجھ کر دے، اس کے علاوہ میرے گردن کاٹ دی جائے، ٹکڑے کر دیے جائیں، جب میدان معاشر میں اللہ میرے جسم کے خاک کے اور تمام ذرات میرے جسم کے ٹکڑے جمع کریں، تو مجھے میرے جسم کو سلامت بنا کے میرا سر میرے ہتھیلی میں دے کے رب کے حضور میں میری پیشی ہو، یہ دعا کرتا تھا، یہ میری غرض تھی، رب کے حضور میری پیشی ہو، رب مجھے کیا لائے ہو؟ کوئی اخلاص نہیں، کوئی عمل نہیں، پڑھایا ریاکاری کا خطرہ ہے، حدیث پڑھائی ریاکاری کا خطرہ ہے، بخاری پڑھا کر روزانہ 2 رکعت توبہ پڑھتا تھا، کہیں عجب نہ ہوا، جہاد کے مارکے آئے وہ بھی طے ہو گئے، اور دعوت و تبلیغ کے مارکے آئے وہ بھی طے ہو گئے، رب پوچھے کیا لائے ہو؟ میرے ساتھ میں میری ہتھیلی
اپنا سر ہو خون بہ رہا ہو، رب پوچھے کیا محمودہ کیا رہے ہو؟ میں عرض کروں ربا کوئی عمل نہیں، کوئی اخلاص نہیں، کوئی ریاضت نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی تقوی نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ ایک بدن ہے، میری تمنا ہے کاش مجھے شہید کر دیا جائے، میرے پاؤں کاٹ دیا جائے، میرے ہاتھ توڑ دیا جائے، میرا مسئلہ کر دیا جائے، اور رب مجھے کیا لائے ہو؟ میں رکعت کروں ربا میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بس یہی بدن ہے جس کے سینکڑوں ٹکڑے کرا کے آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ رب فرمائے صدقت یا محمود صدقت، صدقت یا محمود صدقت، صدقت یا محمود صدقت۔ اے محمود الحسن تم سچ کہتے ہو، میں تمہاری تصدیق کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، تمہارے اخلاص بھی قبول ہے، لیکن ہائے میری وہ دعا نہیں پوری ہو رہی۔ گلے پہ خنجر قاتل سرے تسلیم سجدے میں، گلے پہ خنجر قاتل سرے تسلیم سجدے میں، گلے پہ خنجر قاتل سرے تسلیم سجدے میں۔ یہ ارما دیکھنا ہے کب دل پسپل سے نکلے گا۔ اور آج یہ پورا مجمع سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ایک ہی تمنا لیے ربا ناموس رسالت میں، تحفظ ختم نبوت میں، غلبہ اسلام کے لیے اپنی قیادت کے ساتھ اور تحفظ ناموس رسالت کے عمائدین اور قائدین کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمن اور جمعیت علماء کے بزرگوں کے ساتھ چل چل کر ہمیں بھی شہادت ملے۔ ربا اس وقت تک ہمارا جہاد جاری رہے گا، ہماری تاریخ جاری رہے گی، ہمارے ادارے چلتے رہیں گے، ہمارے دارالعلوم پڑھاتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پھیلتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ختم نبوت کا یہ جھنڈا جو آج پارلیمنٹ میں بھی لہرایا جا رہا ہے، انشاءاللہ پورے عالم میں لہرایا گا۔ بس میں نے بات ختم کر دی ہے، میں تنگ نہیں کرنا چاہتا، نہ تمہیں نہ اپنے آپ کو، علماء ہیں، مشائخ ہیں، بزرگ ہیں، ان کی زیارت اور ملاقات میرے بہت بڑا استعداد ہے۔ اللہ کریم قیامت تک یہ کاروان اس طرح کامیاب رکھے اور ہمیں اسے ایک لمحے کے لیے بھی معروف نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔